بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمارے ملک کے اندر احتجاج ہے، دنیا اگلی بڑی عالمی جنگ کی طرف نظریں گاڑے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اپنی ڈال دی گئی ہے، اور اپنی ڈالنے کے لیے ہم نے ایک فتنہ پیدا کیا تھا عمران احمد خان نیازی کا، اور وہ فتنہ جو ہے اس کا سیٹ اپ پورا موجود ہے، اور اس سیٹ اپ کے ہیڈ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ہیڈ پڑیا گیا فیض امید، دوسرا ہیڈ کے اندر آگے بہ گیا، اور میں نے آپ کو پہلے دن بتا دیا تھا کہ اس ہیڈ کو کوئی، اس سسٹم کو کوئی نیا بندہ ریپلیس کرے گا، ہیڈ کرے گا، اور ریاست اس فتنے کے سامنے اور اس کو جو چلانے والا نیٹ ورک ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس پاتی ہے کہ وہ اس کی جڑیں کھودنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ دو واقعات ہوئے جو بیرون، جن کے تانے بانے جو ہیں وہ بیرون ملک ملتے ہیں، اور واقعات سے پاکستان اور پاکستان کی ریاست متاثر ہوئی ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کہ افغانستان کی ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی جو حکومت ہے، انہوں نے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ہونے والے مظاہرے اور ان مظاہروں کے اوپر پولیس کے مبینہ تشدد کی مذمت کی ہے، اور حکومت پاکستان کو نصیحت کی ہے کہ وہ ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے لوگوں سے مسائل حل۔ اب یہ ایک خوفناک قسم کا ایک ڈپلومیٹک آفینسو ہے، اور یہ ان کے ترجمان نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس ڈپلومیٹک آفینسو کے ذریعے انہوں نے بنیادی طور پہ پاکستان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کہ افغانستان تو بہت پرامن ملک ہے، اور افغانستان کے اندر تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ پاکستان ہے جہاں پہ اس طرح کا فسادات جاری ہے، تو یہ بھی بتا دیں پھر، یہ پاکستان کے اندر جو فسادات جاری ہیں وہ تمہارے گھٹیا قسم کے افغانڈو، جن کو کھلا کھلا کے ہم نے پالا ہے، یہاں پہ پیدا ہوئے، اس کا باپ بھی یہیں پہ پیدا ہوا، لیکن لائلٹی اس افغانڈو کی دگا موڑا ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کھاتے تم پاکستان کو ہو، ہماری زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے اوپر پلتے ہو، اور بولتے بھی پاکستان کے خلاف۔ یہ اس کو کوئی کہے، لیکن نہیں، ابھی تک پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس طرح کے معاملات کے اوپر رد عمل دینے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ پاکستان کا دفتر خارجہ بولے یا نہ بولے، ہم تو بطور پاکستانی جو ہیں وہ اپنا غصہ نکال لیں یا اپنا ریاکشن دے دے اس بکاؤ بندوقوں کا۔ یہ بکاؤ بندوقیں تاریخ میں ہمیشہ بکتی رہی ہیں، پرلی طرف سے حملہ آور آئے ہیں، ان کے گھوڑوں کے سب چاٹتے رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور ہر موقع کے اوپر بکے ہیں، ہر موقع کے اوپر بکے، ٹھیک ہے۔ ان کو جا کے بیت اللہ سندھی نے کوئی غیرت دلائی تھی، انہوں نے کوئی تھوڑی سی مزاحمت کیا تاریخ کے اندر، تو وہی، اس کے علاوہ کوئی نہ کہیں پہ غیرت ہے نامی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ کابل جو ہے وہ ہمیشہ سے عیاشی کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے، منشیات اور جسم فروشی کے اندر ہمیشہ عالمی مرکز رہا ہے، اور وہاں پہ یہ دونوں چیزیں بہت سستی دستیاب رہی ہے۔ میں نے کہا تاریخ بتا دینی چاہیے، انگریزوں کے برے صغیر میں آنے سے پہلے بھی کابل کی یہی ریپوٹیشن تھی، یہ سارے پنجاب کے سکھ وہاں پہ عیاشی کرنے جایا کرتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ تھوڑا سا بندے کو تاریخ ذرا یاد دلا دینی چاہیے۔ تو میرا مطلب ہے 70s تک بھی یہی تھا، صحیح ہو گیا نا۔ اس کے بعد پھر رد عمل آیا ملا کی شکل کے اندر، اور ویسے بھی اسٹریٹجیکلی اور بہت ساری اس علاقے کے اندر گیمیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہر آنے والے سے کہتے ہیں لے کے کیا آئے ہو، اور جانے والے کو کہتے ہیں کہ دے کے کیا جاؤ گے۔ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے افغانڈوؤں کو 22 سال سرو کیا، ان کو کھانا کھلایا، جب وہ وہاں سے واپس آنے لگے ان کے جسموں کے کپڑے تک اتروا لیے گئے۔ یہ اتنی گھٹیا ذلیل قوم ہے، میں قوم کو گالی دے رہا ہوں، یہ اتنے گھٹیا اور بکاؤ لوگ ہیں، میرے پاس موجود ہیں، میرے بزرگوں میں شامل ہے۔ 22 سال انہوں نے افغانڈوؤں کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے، 5 لاکھ کا کھانا ایک وقت میں کھلایا ہے، اور ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 22 سال۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو وہ سسٹم تو لوٹ ہی لینا تھا انہوں نے، ان کے کپڑے تک اتروائے گئے۔ یار یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور جن کو پناہ دے رہے ہیں، اور جن کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے۔ یہ ڈائیلاگ والی قوم نہیں ہے، جوتے والی قوم ہے، یہ بکنے والی قوم ہے، یہ جوتے کھانے والی قوم ہے۔ اب جوتے ماریں گے، آپ کے قدموں میں آپ کے ساتھ مل کے آگے چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو
وہ دفتر خارجہ نے پتہ نہیں رد عمل دینا اسی تھے اپنا رد عمل دے دی. دوسرا جو ہے وہ حملہ ہوا ہے جی ایک چائنا کے کانوائے کے اوپر, اور چائنا کے کچھ انجینئر تھے وہ کراچی میں موو کر رہے تھے, اور اس کے اوپر بلوچ لبریشن آرمی نے حملہ کیا ہے. یہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ چائنا کی ایمبیسی نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, اور انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے انتظامات اور معاملات کو بہتر کریں, کیونکہ اگر ان کو آپ نے ہائی سیکیورٹی دی ہوئی تھی اور تو پھر ان کا روٹ کیسے لیک ہوا, اسے پتہ چلا کہ یہ یہاں سے جا رہا ہے, موو کرنے لگے ہیں, اور وہ بندہ جو ہے آگے بارود سے بھری ہوئی گاڑی لے کے کھڑا تھا اور اس نے ان سے ٹکرا دی, اور جس کے نتیجے کے اندر 2 چائنیز جو ہیں وہ اور ایک پاکستانی اب تک ان کے مارے جانے کی اطلاع ہے, شہید بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. بی ایل اے جو ہے اس نے اس کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی مجید برگیڈ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. مجید برگیڈ صاحب جو ہیں باقی تو ہے نا مختلف پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ ان کے آرمڈ ونگ ہیں. یہ سردار صاحبان نے بھی جب بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی کوئی لشکر وشکر بنا لیتا ہے, دوسرا بھائی سیاست میں شروع ہو کے اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے جی میں ریزائن کرتا ہوں. یہ اس طرح کے ڈرامے بلوچ سرداروں نے بہت زیادہ کیے ہیں گزشتہ سالوں میں, 77 سالوں میں یہ ہوتا آیا ہے. لیکن مجید برگیڈ صاحب تو قائم ہی اسی وجہ سے ہوئے تھے نا کہ باقیوں سے الگ ہو کے بی ایل ایس کے اصل گروپ سے کہ نہیں کہ آپ بندے نہیں مارتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ اوقات اتنی ہے کہ بلوچستان کے اندر کسی کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے, لیکن انی دیکھ لیں انہوں نے کتنی ڈالی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. جب بھی وہ کوئی حرکت کرتے ہیں ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے آرگینک سپورٹ ملتی ہے, بلکہ کائنیٹک سپورٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے. فوری طور کے اوپر پی ٹی آئی ان کو اچھالنا شروع کر دیتی ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی یہی تھا. پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں اس کی 2 ریزننگ ہے. ایک تو پی ٹی آئی نے وہ جو تیار کی ہے سائبر ٹیررسٹ کی جو فورس تیار کی ہے وہ جسے کہنا چاہیے کرائے کے قاتل. آپ ان کو کہاں دیں, آپ کہیں کہ میری برتھ ڈے میں مجھے کل سے پوٹی نہیں آئی, اس کا آپ جو ہے وہ ٹرینڈ بنا دیں, تو وہ آپ سے پیسے لیں گے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے, 2 گھنٹے کے اتنے پیسے, 3 گھنٹے کے اتنے پیسے, آپ ٹرینڈ بنوا لیجئے. پی ٹی آئی ان کو ادائیگیاں کرتی ہے, باقاعدہ پے رول پہ رکھتی ہے, اور جب چاہتی ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنوا لیتی ہے. آپ پورے والنٹیئر مل کے زور لگا رہے ہوتے ہیں, پھر جا کے آپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ 2 3 4 گھنٹے کے لیے ٹاپ پہ آتا ہے. وہ ایسے منٹوں کے اندر انہوں نے چونکہ آرگنائزڈ کر رکھے ہوئے ہیں, آرٹیفیشلی بوٹس بنا رکھے ہیں, ہائر نہیں کر رکھے, اپنے بنائے ہوئے ہیں. 500 600 1000 1500 2000 4000 5000 بوٹس لگاتے ہیں وہ, اور وہ بوٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسے پوری طرح ٹرینڈ کو اٹھا دیتے ہیں اور پھر نیچے نہیں آنے دیتے. یہ والے جو لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے بی ایل اے ان کو خرید لیتی ہو, فوری طور کے اوپر یہ ٹاپ کے اوپر ٹرینڈ آ جاتا ہے. تو وہ حملہ ہوا. اب جو چائنا کی طرف سے اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے وہ واقعی بڑی تشویش کی بات ہے کہ اور پہلے اس سے ان کے وزیر خارجہ آئے تھے, وہ بھی یہی کہہ کے گئے تھے کہ پاکستان اپنے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کرے. اب چائنا کی طرف سے ایک پرپوزل ہے, ایک جوائنٹ پرائیویٹ نجی کمپنی بنا لی جائے جس کے اندر چائنا جو ہے وہ بھی پوری طرح انوالو ہو اپنے سیکیورٹی اپریٹس لے کر, اور پاکستان کے لوگ بھی انوالو ہوں, اور یوں جو ہیں وہ ایک یہاں پہ پاکستان کے اندر چین کے جتنے بھی سرمایہ کاری کے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے اوپر حفاظت کرے. کیونکہ داسو ڈیم جو ہے وہاں پہ حملہ ہو, سیکیورٹی بریچ, یہاں پہ پچھلے وہ ان کا جو چائنیز لینگویج کا سینٹر تھا وہاں پہ ایک بلوچ خاتون نے حملہ کیا, وہ بھی سیکیورٹی بریچ. یہ آج والا بھی سیکیورٹی بریچ. تو پہلے ان سیکیورٹی والوں کو پکڑ کے تو لمحہ پائے نا بھئی, جو کوارڈینیٹ کر رہا تھا وہ کوئی ڈی آئی جی سیکیورٹی ہوگا نا جو ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوگا, اس کو پکڑ کے لمحہ پائے, پہلے پانے کے اوپر نہ بتائے کہ یہ انفارمیشن کہاں سے لیک ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اندر بلوچ علیحدگی پسندوں کے ہمدردان جو ہیں وہ پوری طرح گھس چکے ہیں. بعین ہی جس طرح پاکستان کے ہر شعبے کے اندر امرانڈو وائرس گھس چکا ہے. میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو افغانڈو پکڑے گئے ہیں یہ اسلام آباد سے, آپ دیکھیے گا ان کے خلاف فورن نیشنل ایکٹ والی جو ہے وہ لگنے ہی نہیں, دفعہ ہی نہیں لگنی, اور انہوں نے انہی ججز کو رشوت دے کے یہ جو اسلام آباد کے ہوں گے انہوں نے رہا ہو جانا. سندھ حکومت پھر بھی تھوڑا سا پیچھا کر لیتی ہے کہ وہ پکڑتی ہے اور پکڑ کے پھر افغان کو بتاتی ہے کہ پچھانو ہے تو آڈے نے
پھر ان کے لیے بسوں کا اہتمام کر کے ان کو واپس افغانستان بھجاتی ہے. اے جڑے پنجاب والے نے انہوں نے تو بالکل ہی حرام خوری کے اتنے لک بننے آئے. افغانو لاہور میں بھی پکڑے گئے بند روڈ سے, کسی کے بارے میں آپ نے خبر نہیں سنی ہوگی. سلوٹ ہے ڈاکٹر عثمان صاحب تھانو اور تھوڑی فورس نو. اور یہ ادھر بھی یہی ہونے جا رہا ہے, یہ جو اسلام آباد میں پکڑے گئے ہیں ڈپورٹ ہونے کا نام ہی نہ لیں ان کے. تو وہ بہرحال چائنا نے ہمیں اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا اور یہ تجویز بھی پیش کر دی ہے. اس کے اوپر جب حملہ ہوا ہے اور اس کے ٹھیک 5 منٹ کے اندر بی بی سی کو ای میل بھی جا چکی تھی اور بی بی سی یہ خبر بھی نشر کر چکا تھا. 5 منٹ کے اندر خبر لکھی نہیں جاتی, اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد جناب اور محیط پیرزادہ کی قیادت کے اندر پی ٹی آئی ٹرول جو ہے وہ میدان میں بھی اتر چکی تھی اور انہوں نے جناب اسے بتایا اور دنیا کو یہ, اور محیط پیرزادہ نا انگریزی بھی آتی نا, تو انگریزی میں ٹویٹیں کر رہا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کوئی اندھی پڑ گئی. اور اس کے نتیجے کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو کانفرنس آ رہی ہے وہ ملتوی کر دی جائے. بہرحال اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج عمران احمد خان نیازی کے وکلاء نے عدالت کے اندر یہ کہا کہ چونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایس سی او کی سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے تو اس لیے ان کا کیس جو ہے وہ 19 تک ملتوی کر دیا جائے. اور 19 تک ہی اڈیالہ جیل کے تمام قیدیوں کی کسی بھی ملاقات کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور 19 تک کے لیے ہی کے پی کے ہاؤس کے اندر جو غیر ضروری طور پر بلاکس ہیں جن کے اندر عموماً کوئی نہیں ہوتا ان کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ یہ اگر افغانو ادھر سے لائیں اور ان کو ادھر ٹھہرا کے یہاں پہ حملہ کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفارمیشن ہے لیکن وہ اگلے ولاگ میں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.